السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اس طرح کی واضح نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ پتھر بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں نکل پڑتی ہیں، اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور اس سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے جس کو تم کر رہے ہو۔ یہ ساری نشانیاں بنو اسرائیل کو دکھانے کے باوجود جب بنو اسرائیل سرکشی پر سرکشی کرتی رہی، نعمتوں پر نعمتیں کیے جانے کے باوجود بنو اسرائیل جب سرکشی کی راہ نہیں چھوڑی، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوا، ان کے دل کا انجام کیا ہوا، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا۔ کہا یہ ساری نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک مردہ زندہ ہو کر کے ساری صورتحال جو حقیقت حال ہے اس کو بیان کر دیتا ہے، ایسے ہی اور ساری نشانیاں جو گزر چکی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہوئیں، ان کو نعمتوں پر نعمتیں نوازی گئیں، معجزہ ظاہر ہوا، معجزات ظاہر ہوئے، اس کے باوجود ان لوگوں نے سرکشی کی راہ نہ چھوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود جب ان لوگوں نے اللہ کی ہدایت کو اختیار کرنے کے بجائے کفر کی راہ، سرکشی کی راہ اختیار کی، تو ان کے دل سخت بلکہ سخت میں بھی سخت ہو گئے۔ کہا پتھر کی جیسے سخت ہو گئے، بلکہ کہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اہل علم کہتے ہیں یہاں اللہ رب العالمین نے ان کے دل کی مثال سختی میں لوہے جیسے نہیں کی ہے کہ لوہے جیسے سخت ہو گئے۔ کہا لوہا بھی آگ میں پگھل جاتا ہے، لوہا آگ میں پگھل جاتا ہے، لیکن یہ پتھر جو ہوتا ہے آگ میں نہیں پگھلتا ہے۔ تو اس لیے دل کی مثال، ان کے دل کی مثال ایسے دی گئی کہ جیسے پتھر ہے۔ آج ہم عام بول چال میں بھی محاورے میں بولتے ہیں ارے اس کا دل پتھر ہو گیا ہے، کیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے۔ تو پتھر سے مثال دی جاتی ہے، کسی اور سخت چیز سے مثال نہیں دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی نہ کسی صورت میں وہ پگھل جاتا ہے، لیکن یہ پتھر ایسا ہے کہ یہ کسی بھی چیز سے پگھلتا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کی مثال پتھر سے دی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تو سختی میں پتھر جیسا ہے یا پتھر سے بھی بلکہ سخت ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ہر دل کے اندر یا ہر چیز کے اندر دوسرے سے متاثر ہونے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ہر چیز کے اندر، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کسی نہ کسی چیز سے وہ متاثر ہوتی ہے، لیکن اگر وہ متاثر ہونا چھوڑ دے یا متاثر ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے تو کہتے ہیں وہ قاسی ہے، وہ چیز قاسی ہے، مطلب سخت ہو گیا ہے اور وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو دل کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت رکھی ہے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اس کے سامنے پڑھے جائیں تو کیا ہے یہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ فطرت اس کی ہے کہ متاثر ہو، لیکن جب یہ بغاوت پر بغاوت، سرکشی پر سرکشی کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ کسی چیز سے متاثر ہوتا نہیں ہے، متاثر ہونے کی صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے، تو کیسے ہیں ایسا دل سخت ہو چکا ہے، قاسی ہو چکا ہے۔ تو ہی اللہ رب العالمین نے تعبیر کی ہے کہ جب پھر ان کے دل جب سخت ہو گئے بلکہ پتھر جیسے ہو گئے اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ مثال دی۔ پھر آگے کہا
پتھر کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں، اس کی خوبیوں کو بیان کر کے انسان کے دل کے اندر جو سختی ہے اس کو مزید ایک طرح سے اللہ رب العالمین نے دبایا ہے، اور اس کو کہا ہے کہ دیکھیو پتھر میں بھی کچھ خیر ہے لیکن تمہارے دل میں کچھ خیر نہیں، اتنا سخت تمہارا دل ہو گیا۔ کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ نہریں جاری کر دیتا ہے، اس سے نہریں جاری ہو جاتے ہیں۔ پہاڑ آپ دیکھیے، بہت سارے پہاڑ کے جھرنے جاری رہتے ہیں، سالوں سال پانی گرتا رہتا ہے۔ پہاڑ تو پتھر ہی ہے، کیسے پانی نکل آتا ہے؟ پتھر بھی اللہ کے حکم سے نہریں جاری کر دیتا ہے، پتھر میں یہ صلاحیت ہے۔ ایسے ہی کہا بعض پتھر ایسے بھی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر ایسے ہیں کہ پتھر پھٹ پڑتا ہے، مطلب کچھ حصہ پھٹ جاتا ہے تو وہاں سے وہ پانی جاری ہو جاتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں دیکھیے یہاں اللہ رب العالمین نے پتھر کی مثال دی ہے، لوہے کی مثال نہیں دی ہے، تو اس میں ایک نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیے لوہا جو ہے گرم کر کے ہتھوڑا ماریں تو جس طور پر آپ چاہیں اس کو بنا لیں، چھری چاہے بنا لیں، چاقو چاہے بنا، وہ تلوار چاہے بنا لیں، جو چاہے ہنسیا چاہے بنا لیں، کدال چاہے بنا، کوئی بھی چاہے آپ پیٹ کر کے بنا سکتے ہیں لوہے کو۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر پتھر کی پٹائی کریں گے تو یہ چورا چورا ہو جائے گا، یہ پگھلے گا نہیں، یہ کسی چیز میں تبدیل نہیں ہوگا، لیکن یہ کیا ہو جائے گا؟ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو دل کی مثال ایسی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کچھ پتھر ایسے ہوں کچھ حصہ پھٹ پڑتا ہے اور اس سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، دیکھو تمہارا دل تو سخت ہو گیا ہے، تم اللہ رب العالمین سے غافل ہو گئے ہو، تم اللہ کے احکامات سے غافل ہو گئے ہو، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور پھر اللہ رب العالمین حساب دے گا۔ تو یہاں کچھ عقیدے کی بھی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ دیکھیے دل ہمارا جو ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے، بدعملیوں کی وجہ سے کبھی سخت ہو جاتا ہے، کبھی نرم بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو صلاحیتیں ہوتی ہیں متاثر ہونے کی، اللہ کے کلام سے، اللہ کے رسول کی باتوں سے متاثر ہونے کی جو صلاحیت دل میں ہے، اگر وہ صلاحیت کھو بیٹھتا ہے ایک انسان تو پھر وہ سخت ہو جاتا ہے، سختی میں اتنا زیادہ گزر جاتا ہے کہ کسی چیز سے متاثر ہوتا نہیں ہے، وہ سختی ہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے پتھر جو ہے بسا اوقات اللہ رب العالمین کے حکم سے نہریں جاری کر دیتا ہے، پانی کا نہر جاری ہو جاتا ہے۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں، یہ عقیدے کی چیزوں میں سے ہیں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر سے پانی جاری ہو جاتا ہے، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ڈر سے وہ نیچے گر پڑتے ہیں۔ تو یہ عقیدے کی چیز یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کو یہ سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اللہ کے حکم کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور چیزوں کو یہ محسوس کرتے ہیں، محسوس کرنے کی صلاحیت ہے ان میں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ سب کنایا ہے، مجاز ہے، اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ھذا جبل، احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ جو احد پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت بغیر پہچان کے، بغیر علم کے نہیں ہو سکتا ہے، بغیر معرفت کے محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ پہچانے، یہ پہاڑ نہ پہچانے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرے گا؟ یعنی جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے یہ کون ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ ہی پر تھے، پہاڑ حرکت کرنے لگی، کہا ٹھہر جا، تو اس پر نبی اور صدیق اور 2 شہید ہیں، پھر پہاڑ ٹھہر گیا۔ یعنی وہ سمجھتا ہے، پہاڑ کو بھی محسوس کرنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی زبان پر تالا لگا کے رکھو، اپنے احساسات کا اظہار نہ کرو، لیکن بہرحال وہ بھی سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ بھی محبت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نا کہ ہر چیز دنیا کی گواہی دے گی اللہ تعالیٰ کے حضور، جہاں جو جیسی حرکت انسان کیے ہوگا وہ زمین گواہی دے گی، اچھے اعمال کیے رہیں گے، مسجد ہمارے حق میں، یہ مسجد کے حصے ہمارے حق میں گواہی دیں گے، جس حصے پر ہم چل کر کے نیک کام کیے رہیں گے وہ حصہ اللہ رب العالمین کے ہاں جا کر کے گواہی دے گا۔ محسوس کرتے ہیں لیکن وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، صرف انہیں اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے دنیا کے اندر کہ اپنے احساسات کو ظاہر کرتے پھریں۔
آپ دیکھیں ایک حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی اعرفہ الآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بعثت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے ایک پتھر ایسا تھا جسے میں ابھی پہچانتا ہوں۔ مکہ میں ایک پتھر ایسا تھا جو مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا، اس پتھر کو پہچان رہا ہوں، وہ سلام پیش کیا کرتا تھا۔ تو جس چیز کے بارے میں جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے دے، جس چیز کے بارے میں کہنے کا بولنے کا، وہ اختیار ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ احساس بھی کرتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ابھی فی الحال انہیں یہ آزادی بالکل نہیں دی ہے کہ آپ بولیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ حجر اسود جو ہے، حجر اسود کے متعلق کہا کہ جو صدق دل سے اس کو بوسہ دیتا ہے، حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیتا ہے، تو قیامت کے دن یہ پتھر حجر اسود ایسے آدمی کے حق میں گواہی دے گا کہ یہ آدمی کیا تھا، توحید پر قائم تھا۔ ایسے آدمی کے حق میں قیامت کے دن یہ پتھر گواہی دے گا۔ یہ ساری چیزیں محسوس کر رہی ہیں۔ تو وہاں جو پتھر جو گر جاتا ہے اللہ کے ڈر سے، پتھر پھٹ پڑتا ہے، پتھر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، سب اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے حکم کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کہتے ہیں ایک پتا بھی اختیار نہیں ہے کہ گر جائے، اللہ کے اجازت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر اسے اجازت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت چل رہی ہیں، لیکن ایک ہے کہ انسان، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے تحت چل رہی ہیں، لیکن ایک ہے انسان جسے اللہ رب العالمین نے ایک اختیار دے دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ تمہیں ہدایت کی راہ بھی بتا دی ہے، گمراہی کی بھی راہ بتا دی ہے، جو چاہو چوائس کر لو یہاں دنیا میں، لیکن جو چوائس کرو گے، جو اختیار کرو گے، اسی کے حساب سے آخرت میں تمہارے لیے جزا اور سزا طے ہوگا۔ اچھی راہ اختیار کریں گے جنت ہے، بری راہ اختیار کریں گے تمہارے لیے جہنم ہوگا۔ تو اختیار انسان کو دیا ہے، تو کیا کرتا ہے انسان؟ سرکشی کرتا ہے۔ ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ دیکھیے انسان کا دل سخت کیسے ہو جاتا ہے، سخت کیسے ہو جاتا ہے آخر؟ سب سے بنیادی چیز ہے، اور ہم نے جو واقعات پڑھے ہیں اس میں آپ نوٹس کریں، سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کے مقابلے میں نفس کو سننے لگتا ہے، نفس کو نہیں سننا چاہیے۔ اللہ کی ہدایتوں کے مقابلے میں نفس کو دبانا چاہیے، کچلنا چاہیے۔ اس طرح انسان نفس کو اس کا درجہ دے سکتا ہے، اس کو اس کی حد میں رکھ سکتا ہے، ورنہ یہ نفس اگر حد سے باہر ہو جائے تو آپ کبھی نہیں سنبھال سکتے اس کو، آپ پر حاوی ہو جائے گا، عقل پر حاوی ہو جائے گا، کیونکہ یہ بادشاہ ہے، اور جب بادشاہ برا ہو جائے، خراب ہو جائے، پوری رعایا خراب ہو جاتی ہے، اور یہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم حصہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نفس کی ہمیشہ ہر وقت اس کو دباتے رہنا چاہیے، کچلتے رہنا چاہیے، نہیں سننا چاہیے، کیونکہ جتنا سنی جاتی ہے اس لیے اتنا یہ باغی ہوتا ہے، اتنا شرکس ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جتنے بھی واقعات دیکھے پڑھے، سب میں وہی کیا ہے، اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کے رسول کی بات آتی ہے، یہ اپنا ڈیمانڈ پیش کرتے ہیں، اپنی خواہش، اپنی چوائس پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دیکھیے کہا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ یہ ہے لوگوں، اس امت کو بھی نصیحت کی ہے کہ ایسے لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا، ایسے لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا کہ جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، کتاب تو دی گئی اس سے پہلے، لیکن کتاب سے نصیحت حاصل کرنا، کتاب سے اپنی اصلاح کرنا ان لوگوں نے نہیں کیا، اصلاح نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فطال علیہم الامد، ایک لمبی مدت گزر چکی، کتاب چھوڑ دی، کتاب کی بات نہیں مان رہے، اپنے خواہش کے مطابق چل رہے ہیں۔ فقست قلوبہم، چنانچہ ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ دلوں کی سختی کہتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے، دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے دلوں کی سختی، کیونکہ اب یہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر اس حد تک انسان پہنچ جاتا ہے تو وہی ہے کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، ان کو نصیحت کرنا نہ کرنا برابر ہے، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، یہ حالت تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سے پہلے انسان اپنے دل کا جائزہ لیتا رہے، اصلاح کرتا رہے، اور اطاعت و فرما برداری پر ابھارتا رہے۔ کہیں مخالفت کرنی پڑے، دل کی نفس کی کچلنا پڑے تو کچلتا بھی رہے، کیونکہ اسی میں یہ قابو رہے گا، ورنہ یہ قابو میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جو کچھ دین کی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرکسوں والے اعمال سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔